برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں ایچ سے اور اردو میں کسی بھی قسم کی ہے، ہاتھی والی ہے، حلوے والی ہے، اگر آپ کا نام یہاں سے شروع ہوتا ہے تو میں بالکل آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ ستارے آپ کی اللہ کے حکم سے بالکل مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جرنلائز انفارمیشن کینسیرینز کی آپ کی فور شیور مدد کرے گی. کینسیرین سب سے پہلے تو تاریخیں نوٹ کر لیں. 27 جنوری سے ہم اسے شروع کریں گے اور 2 فیبروری پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. شروع کرتے ہیں جی. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 27 28 آل دو کہ ستارے نے مارا ماری یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے. 7 جنوری سے جو ستارے نے نئی ڈائریکشن لی وہ میرے لیے بھی سرپرائزنگ تھی. کینسیرینز یہ وہی ستارہ ہے جب یہ 4 نومبر 2025 کو جب اس نے ایگزٹ لیا تھا تو میں بہت خوش تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے اجتماعی شکرانہ رب کا ادا کیا. لیکن یہ پھر یہاں پہ واپس آتا ہے تو مجھے اب تو یہ ریٹروگیشن کے اندر بھی یعنی اس کی سپیڈ تیز ہے تو جو ہے. لیکن یہ دو ڈیٹس ٹھیک ہیں، 27 اور 28 دونوں تاریخیں ٹھیک ہیں. اللہ پاک میرے کینسیرینز کے رستوں میں آسانیاں فرمائیں. اور ریلیشن شپ ازدواجی ہے، آپ کی کاروباری ہے، سوشل ریلیشنز ہیں، آپ کی اپنی ذات ہے. اس وقت آپ نے مجھ سے جڑے رہنا ہے. اپنے مفاد کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے اس وقت کی مدد مل جائے کرے گی. بہت آپ لوگوں نے اس وقت اپنی روز کی میڈیٹیشن یا آپ نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے اسپیشلی استغفار بہت پڑھیے گا. کسی بھی طرح سے بہت سارے طریقے ہیں استغفر اللہ پڑھنے کے، جو ہے خالی استغفر اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں، وہ بھی بہت پیاری چیز ہے. دونوں کو ملا کے پڑھیے. اللہ اکبر وہ تکبیر ہے کہ جس کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جو ہے نا یہ کرتے رہیے. اس وقت جو ہے کینسیرینز آپ کو تو میں اسپیشلی کہنے جا رہی ہوں. اس کے علاوہ جی 29 اور 30 جنوری کو دو ستارے جو جگہ بدلی ہے اس وقت کینسیرینز. ایک آیا تھا 20 جنوری کو، دوسرا آیا یہاں پہ 29 جنوری کو. تو یہ میرے کینسیرینز کے خانہ مال کو ایٹ لیسٹ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. جب پیسہ ہاتھ میں ہوگا بہت ساری چیزیں انسان کو آسان لگنی شروع ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزوں میں انسان کی جو ہے وہ ایک بڑھ جاتی ہے، جو ہے آپ کی کیپیبلٹی ہے وہ ذرا بڑھ جاتی ہے. تو اس وقت آپ کا خانہ مال ایکٹیو ہونے جا رہا ہے، یعنی آپ کا فائنینشیل ایریا. ہر جائز اور حلال طریقوں سے کوشش شروع کر دیجئے کیونکہ دیکھیں ان دی اینڈ ملنا وہی ہے جتنا اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے. تو کیوں انسان اپنا ایمان خراب کرے تھوڑے سے پیسوں کے فائدے کے لیے جو ہے. اور ان دی اینڈ ملنا وہی ہے. اور بعض لوگوں کو تو راس ہی نہیں آتا انلیگل مین سے پیسہ کمایا ہوا. مطلب میرے پاس کوئی انلیگل مینس تو نہیں، مجھے تو مفتہ راس نہیں آتا. میں کبھی مفت میں کوئی کام کرا لوں میرے گلے پڑ جاتا ہے. اچھا جی 31 جنوری اینڈ 1 اور 2 فیبروری 2025 یہ ڈیٹس بھی ٹھیک ہیں. یہاں پہ بھی ستارے بہتر ہیں. ایک ستارہ 16 نومبر 2025 کو نہیں 24 کو سیدھا ہو گیا تھا پچھلے سال. ایک نے یہاں جگہ رکھی 4 جو ہے جنوری 2025. دونوں مل کے ہمارے کینسیرین اسٹوڈنٹس کو اچھا کر رہے ہیں. ہمارے کینسیرین جو کو اوورسیز ٹرپ لینا چاہتے ہیں، لیگل میٹرز کی بسم اللہ کوئی شروعات یا کوئی ان کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، ٹائم از پرفیکٹلی فائن فار یو پیپل. کوشش شروع کر دیجئے. اور جو ہے اس وقت آپ لوگوں نے بس جو ہے نا اپنی اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر کوئی باہر پڑھنے کی کسی کی خواہش ہے یا ریزلٹس اچھے لانے کا کوئی سپنا ہے تو یہ والا ٹائم آپ کے لیے سپورٹیو بھی ہے، فیوریبل بھی ہے. پھر ایک ستارہ کینسیرین جو کہ 26 مئی 2024 کو آپ کے جس ہاؤس میں اس نے قدم رکھا اور پھر 10 اکتوبر 2024 کو یہ ایسے ایسے چلنا شروع ہو گیا. اس کے اندر ایک ارتعاش آنا شروع ہو گیا، یعنی تھوڑا شیکی ہونا شروع ہو گیا.
اب جو ہے فیبرری کے فرسٹ ویک میں یہ پھر سے اسٹریٹ ہو جائے گا. تو اللہ نہ کرے اگر کوئی انسیکیورٹی کینسیرینز یا ملٹیپل فوبیاز یا کوئی خوف یا کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ انسرٹن چیزیں اگر آپ کو پریشان کر رہی تھیں، تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں. جو جس مذہب کے اندر پیدا ہوا ہے، میرا کسی بھی زون کا بندہ جو ہے جس کا ستارہ کینسر جن کا ہے، اپنے مذہب کو پکڑ لیجئے. تو ڈبل فائدہ تھا. ایک تو یہ کہ روحانیت کا ٹائم بہت سٹرونگ ہو سکتا ہے، روحانی طور پہ آپ بہت سٹرونگ ہو جائیں گے. اور دوسرا فائدہ آپ کے لیے کیا یہاں پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ان ہر جو فوبیاز ہیں یا کوئی چیزیں آپ کے اسکرپٹ کے اکارڈنگلی نہیں چل رہی ہیں اور آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، تو یہ میں یہاں کہہ سکتی تھی کہ آپ کو یہاں پہ وہ فائدہ دیں گی. اس کے علاوہ جو یوم نجات آج ہم پہلے، جس کے لیے مجھے آپ کے لیے بھی خوشی ہے، یاد ہوگا جولائی 2023 سے ایوری ویک میں نے کہنا شروع کیا تھا، اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں، انہیں توڑ چڑھانا چاہتے ہیں، تو سر توڑ کوشش کرنی پڑے گی. اور جو ہے اگر اپنے رشتوں کو بچانا ہے تو آپ کو یہاں پہ ذرا کیئرفل ہونا پڑے گا. آپ کا ہوم لینڈ، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی. اسی طرح میں آپ کو کہتی تھی کہ جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشینز ہیں، میڈیا اینکرز ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کوئی چیزیں آپ کو اسکینڈلائز نہ کرے، کوئی جن کے کاروبار اپنے ہیں، کاروبار اگر بہت سلو ہو گئے، یہاں تک کہ اگر ڈیڈ لاک بھی لگ گیا تھا، تو میں کہتی تھی گھبرا کے ہائپر ڈیسیژنز مت لیجئے، گھبرا کے جلد بازی میں نئے کاموں کی بسم اللہ مت کیجئے. اب کینسیرینز 30 جنوری 30 جنوری 2025 کو آپ کا یوم نجات ہے. یہ ستارے یہاں سے ایگزٹ لینے جا رہے ہیں. تو یہ جو دونوں ہاؤسز جن کی معاملات کا میں نے ذکر کیا ہے، اب آپ اس میں سے سرخرو ہوتے ہیں. جیسے جج صاحب آپ کو دیتے ہیں نا کلین چٹ، قلم توڑ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اوپر کے بھی فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں سے اب ایگزٹ لے گئے، اس جو ہے 30 جنوری کو یہ یہاں سے نکل رہے ہیں. اب آپ فری ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے رشتے بریک ہو گئے تھے تو اب آپ انہیں جوڑ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کی ساکھ کو اس وقت میں ڈینٹ نہ ڈلا ہو. تو میں بار بار، جیسے میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہتی تھی، ساکھ بچائیں، ساکھ بچائیں. اقتدار پھر بھی مل جائے گا نواز شریف صاحب کی طرح دوبارہ یا سہ بارہ، لیکن اس وقت جو ہے نا ساکھ کو بچانا پڑے گا. یہ 2022 کی بات ہے جب ان کا ستارہ زیر عتاب آیا تھا. تو اب آپ کا یہاں پہ یوم نجات ہے. خوش ہو جائیے، اللہ پاک بہت آسانیاں کریں. جو نئی وارننگز ہوں گی ان کا ذکر ہم فیبرری سے شروع کریں گے. ابھی اس خوشی کو تو ہضم کر لیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آج کا میرا جو میسج ہے ہر ستارے کو، جو دن خیر کا گزر جائے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جو ہے خیر کا گزرے اس کے لیے دعا ضرور کیجئے. یعنی دن کی جو ہے نا آپ کی بنتی ہے شروع ہوتے ہی اللہ سے دعا، اور جب وہ ختم ہو تو شکرانہ کہ کوئی دن جو ہے اگر آپ کا ڈے ٹو ڈے لائف کے اوپر آ جائیے. کیونکہ اب زندگیوں میں سے میں یہ چاہتا ہوں، مجھے سکون چاہیے، اب یہ چیپٹر جو ہے نا وہ کلوز سمجھیں. میں جو ستاروں کے میں 99 سے کام کر رہی ہوں، تو میں جو حالات دیکھ رہی ہوں یہ تو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. تو پلیز اچھا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جاتے جاتے یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن اسے دبا دیجئے گا تاکہ آپ ہمارے باضابطہ طور پہ ہماری یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیں. اور یہی وہ ایک مورال بوسٹنگ ہیلپ ہے جو آپ میرے ساتھ میرے لیے کر سکتے ہو، تاکہ آپ کے پیاروں کو، اسپیشلی گھروں کی ماؤں کو ہماری ویڈیو سرچ نہ کرنی پڑے. اب ہم چلتے ہیں زون بی کی طرف. درخواست آپ سے یہ ہے کہ چینل آپ نے نہیں بدلنا، تاکہ جو ہے وہ ہم آپ کو اگلے ہاؤس کی انفارمیشن سے بھی انفارم کر سکیں. اس میں بھی آپ کے بہت سارے پیار. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ ہفتہ نئے چاند کا ہفتہ ہے. آپ کا رولر طلوع ہوگا آپ کے 8ویں گھر میں، یعنی کہ ایکویریس میں. لہٰذا یہاں پر آپ کے لیے جسے کہتے ہیں پلوٹو بھی ہے، یہاں پر سن بھی ہے اور مرکری بھی آ جائے گا.
سو آپ کے لیے تمام معاملات جو 8ویں گھر سے وابستہ ہیں وہ آپ کے لیے اس ہفتے امپورٹنٹ رہنے والے ہیں. اس کے بعد جیسے لاسٹ ویک تھا بے چینی بے قراری میں آپ نے وقت گزارا، ایسے لگتا ہے اس ہفتے آپ ایزی ہو جائیں گے. آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ یو مے فیل ایٹ پیس، لیکن اندر جو آپ کی گھبراہٹ ہے وہ اس ہفتے بھی کم نہیں ہو رہی. وہ اس وقت کم ہوگی جب آپ کم کرنے کی کوشش کریں گے، جب آپ خود بیٹھ کے میڈیٹیٹ کریں گے، لمبی لمبی گہری گہری سانسیں لیں گے، اور جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، جو الجھن آپ کو پریشان کر رہی ہے، اس کو آپ جیسے سمجھ لیں کہ رب کی رضا ہے. اس کو اس طرح جب تک نہیں سمجھیں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ بے قراری آپ کے اندر رہے گی. اور اس پریشانی کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ کمپیئر کر رہے ہیں، اپنا مقابلہ کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، کس کے واٹ ایور ملٹیپل ویز میں آپ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں. یا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس جگہ ہوتے، آپ اس کی جگہ ہوتے، آپ اس کی جگہ ہوتے. آپ جس جگہ آپ بہترین ہے اس کو ایکسیپٹ کیجئے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو پریشان کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ پریشر ہے آپ کے اوپر، یا وہ پڑھائی کا پریشر ہو سکتا ہے، فیملی کا پریشر ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا آپ کے اوپر پریشر ہے جو اسٹریس کاز کر رہا ہے، اس کو بھی ایڈریس کیجئے. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، آپ نیگیٹو تھنکنگ کر رہے ہیں. آپ کا جو اٹینشن کا وہ ہے نا، اٹینشن کا کافی زیادہ، جیسے آپ فوکس آپ کا ڈسٹرب ہوا ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ، آپ بہت دیر تک کسی چیز کو توجہ نہیں دے پا رہے، اور آپ کے ذہن میں کچھ خاص مخصوص سوچیں جو گھومتی چلی جا رہی ہیں. اسے بچنے کی کوشش کیجیے. میڈیٹیشن کو ٹرائی کیجیے، میڈیٹیشن کو، عبادت کو، یوگا کو، ڈیپ بریدنگ کو ٹرائی کیجیے. اس سے آپ بہتر محسوس کریں گے. اس کے بعد آپ کو بیسیکلی اس ہفتے جو چیز کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعا ہے، آپ کی کوئی وش ہے، آپ کچھ حاجت ہے، تو آپ اس کو یونیورس کی سپورٹ کیجیے. 27-28 کی جو تاریخ ہیں، جو نئے چاند کے طلوع ہونے کا دن ہے، رجب کا شبان کا چاند ہے، اناؤنس ہوگا، بڑے تم تراک سے اناؤنس ہوگا. تو نئے چاند پر اپنے 2 نفل پڑھ کے حاجت اپنے رب کو اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کر دیجئے. یوں لگتا ہے کہ یونیورس اگلے 6 مہینے میں، یا اگلے 6 مہینے میں آپ کی اس جو وش ہے اسے فلفلمنٹ مل سکتی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی جنگ ہے، جو بھی پریشر ہے، جو بھی اسٹریس ہے، اس میں چیزیں اسی طرح سے ہوں گی جس طرح سے آپ چاہتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی بالکل ٹرسٹ نہ کرنا، کسی پر ٹرسٹ نہ کرنا. اس ہفتے اپنی ذات کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرنا. اور آپ کی جو لو وائب ہے اس میں کمپٹیشن دکھائی دیتا ہے، جیسے لوگ آپ کے ساتھ مقابلے بازی کر رہے ہیں، اور آپ بھی کہیں نہ کہیں کمپٹیشن کر رہے ہیں اپنے اندر. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے یہ دس از کالڈ اوپلائٹ. اوپلائٹ ویسے بھی ہر کینسر کے پاس اوپلائٹ کا بریسلیٹ، جولری، سٹون یہ ہونا ہی چاہیے. سو اس ہفتے آپ کا یہ بن رہا ہے. آپ کا لکی چارم بن رہا ہے ریڈ گریپس کا ایک گچھا. جیسے یہ ریڈ گریپس ہیں، یہ تو خیر آرٹیفیشل ہیں، اسی طرح سے سرخ، یہ میرے پیچھے بھی ایک لگا ہوا ہے، دیٹ از یمنی کی. سو اس طرح سے آپ ایک گھر رکھ لیں. تو یہ آپ کے لیے جو چیز آپ کے ذہن کو الجھا رہی ہے نا، یہ اس کو ایڈریس کرے گی یہ والی انرجی. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کوئی سجدے میں اپنا سکون تلاش